حساب سے یہ ٹوٹتا ہے، کم زیادہ نہیں ہوتا، وہ لکھ رہے ہیں. پھر لکھتے ہیں مثلاً اگر آپ نماز میں بول پڑیں تو نماز عبادت ختم ہو جائیں گی. نماز میں بولے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ عبادت نکاح جو ہے ایسی ہے کہ آپ بیوی سے جتنی زیادہ پیار محبت کی باتیں کریں گے یہ عبادت قبول ہوگی. پھر یہ عبادت جو ہے جلالی بھی ہے اور جمالی بھی. اس میں مختلف مزاجی کیفیات اور ان سے کامیابی کے ساتھ گزر جانا، ان مزاجی کیفیات کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے. مطلب مختلف مزاج ہوتے ہیں، کیفیت سے گزرتا ہے، ان کو برداشت کرنا بھی وہ لکھتے عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے کیا فرمایا سنیے: ہر وہ لقمہ جو خاوند بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اس کے لیے اجر پاتا ہے. ہر لقمہ جو خاوند بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اس کا اجر پاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرے تو کیا اس کا بھی ثواب پاتا ہے، اس کا بھی اجر پاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا ہاں. صحابہ کو تعجب ہوا، اس کا کیسا ثواب؟ تو کہا اس لیے کہ اگر یہ تم غلط طریقے سے پوری کرو تو اسلام سزا دیتا ہے. تو کہا تو پھر صحیح جگہ پوری کرو گے تو اجر بھی دیتا ہے. اس لیے عبادت ہے. دیکھیے آپ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں جس میں ہر چیز عبادت ہے. بیوی سے حسن سلوک عبادت، اس سے ہم بستری بھی عبادت ہے. کتنی امیزنگ اجر و ثواب کی بات ہے، اجر و ثواب کی بات ہے. یہاں کیا فرمایا؟ بیوی سے جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کرو تو کیا اجر پاتے؟ تو کہا ہاں. تو کہا رے اس کا بھی؟ تو کہا اگر تم غلط کام کرو سزا ہے. تو کہا ہاں. تو کوئی صحیح کام کرو تو اجر بھی. سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں، نکاحوں کو سستا، آسان، سہولت والا، مہنگا نہ کرے، بلکہ شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. یہ 15 وہ نکات تھے جو میرے ذہن میں آئے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی وجوہات ہو کسی جگہ اور زمانے میں. مجھے جو بہتر لگے، جو سمجھے، میرے ماحول میں میں نے جو دیکھے میں نے رکھے. یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. آخر میں صرف یہ گزارش ہے سرپرستوں سے، ذمہ داروں سے، اپنے بچوں کے نکاح میں خواہ مخواہ بالکل بھی تاخیر نہ کرے. جتنے جلدی ہو سکے اتنے جلدی ان کے نکاح کر دے. اس کے فائدے انشاءاللہ اس دنیا میں اٹھائیں گے اور آخرت میں اٹھائیں گے. اللہ رحم کرے اس باپ پر جو اپنے بچے کا نکاح جب وہ نہ کماتا ہو تب بھی کرے، اس نیت سے کہ برائی سے بچے. اللہ رحم کرے ان والدین پر جو اپنے بچیوں کے نکاح جلد سے جلد کراتے تاکہ ان کے نکاح ہونے سے وہ فتنے اور فساد اور برائی سے بچے. اپنے بچوں کے نکاح کے لیے یاد رکھیے ان کو تیار کرنا ہے، ان کو اتنا سمجھدار بنانا ہے. نکاح کے معاملہ سمجھنے والا اور تب ہوگا جب آپ بہت چھوٹی عمروں سے ان کو ریئل ورلڈ میں ڈالیں، تب وہ سیکھ پائیں گے. ورنہ آپ نے بچے کو ریئل ورلڈ میں ڈالا، وہ 30 سال میں بھی نہیں سیکھیں گے نکاح کیا ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی. ایسا بچہ ہے تو پھر تو میں کہوں گا پہتی اور کھینچو اس کو لمبا. لیکن ریئلی آپ نے اپنے بچوں کی زندگی برباد کی نا. بچپن سے ان کو ریڈی کیجئے تاکہ وہ ریئل ورلڈ میں رہے اور شادی کے معاملات، شادی ہوتے ہی بالغ ہوتے ہی سنبھالنے کی ذمہ داریوں کی وہ احساس ان کے اندر پیدا ہو. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان کو ریئل ورلڈ میں رکھا جائے. ساری چیزیں ممکن ہیں. تو میں ہی گزارش کروں گا اپنے بچوں کو خواہ مخواہ نکاح میں تاخیر نہ کرے، جلدی کر دیں. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے جو بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے اس کی پہلے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو اچھا ہوتا ہے اس کو لیٹ کرتے ہیں. کتنی تعجب کی باتیں ہیں. ایک لڑکا ہے جو بہت زیادہ شریر ہے، بگڑا ہوا، تو جلدی کرو جلدی کر دو اس. اور ایک شریف ہے تو بولتے اس کو تو لمبا ٹائم گا. ابھی بیٹے ابھی تم یہ کر لو، بیٹے ابھی یہ کر لو، ابھی بیٹے ابا کا یہ، ابھی اماں کا یہ ہو جاتا، ابھی فلاں، ابھی آپریشن کر لیں گے، فلاں یہ خرچہ کر لیتے، ان کی شادی کر لیتے. تو یہ کون سا اصول ہے کہ آپ نیک بچوں کا تو لیٹ کریں اور جو برے بچے ان کے پیچھے پڑے. بیٹے شادی کب کرو؟ بولتا نہیں کرتا ہوں. اور یہ بول رہا کہ میرے سے پوچھ لے تو میں تو آج ہی ریڈی ہوں، لیکن اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تو وہ تو شریف ہے نا، وہ کیا کرنے والا. یہ کر لیں گا کچھ تو بھی اس سے پہلے کر دو. کیسی تعجب کی باتیں مت کیجیے. جس کو جیسے رشتہ ہے اسلام کے مطابق کر دیجیے. اس کی تفصیلات دیکھنا ہے. نکاح کیسا ہو تو سنت نکاح میرا ایک لیکچر ہے، نکاح سنت کے مطابق کیسا کرے اس پہ بھی میرا پورا تفصیل لیکچر ہے. تمام چیزیں آج میں نے وہ بھی لکھا. نکاح میں رکاوٹ، جہیز پہ میرا لیکچر ہے، آپ دیکھیں تاکہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ جسے معلوم ہوں. اپنی بات کو میں اسی بھی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اپنا آدھا دین مکمل کرنے میں آسانی عطا فرمائے. اس کو، اس نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نکاحوں کے اندر برکت عطا فرمائے. جن کے نکاح نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے نکاحوں میں آسانی کرے. خاص طور سے ان ہماری بہنوں کے جن کے نکاح میں بڑی مشکلیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر کا بدلہ دے. ان بہنوں کو ان کی صبر کا بدلہ دے. ان کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے نصیب میں جو دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. جی السلام علیکم. فیض بھی میرا سوال ہے کہ جب اپن بچے کا نکاح کرتے، کم عمر میں بچے کا نکاح کریں گے 15 یا 16 سال میں، اور وہ بچہ کاروبار کچھ نہیں کرتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو چاہیے کہ اسے ہیلپ کرے، یعنی یا اس شادی کے بعد اسے پیسے وغیرہ دے، اس کا کاروبار شروع ہے تک کہ اس کے لیے ماں باپ کو اجر آگے. جی بھائی کا ایک بڑا اچھا سوال تھا کہ اگر کوئی نوجوان ہو اور اس کا جیسے 15 سال کا ہے اور والدین نکاح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو اگر نکاح کر دیتے ہیں تو ایسی حالت میں والدین بچے کو سپورٹ کرے یا معاشی اعتبار سے فائنینشلی، اس کے بارے میں بھائی نے سوال اور کیا ان کو اجر ہے. تو یاد رکھیے ہم دیکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بچے بالغ ہوتے، بالغ ہونے تک وہ ایجوکیشن کا ایک میجر پارٹ، تعلیم کا ایک میجر پارٹ قرآن، حدیث، سنت، شریعہ، تجارت سیکھ چکے ہوتے ہیں. جب وہ بالغ ہوتے وہ ریئل لائف میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں، جو یہ گواہی دیں گے کہ ہماری دادی کا نکاح 8 سال میں ہوا تھا اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ سکسیزفل لوگ تھے. آج بھی گواہی دے سکتے. کئی بچوں کو پال کر کئی خاندان ان کی وجہ سے آج ہوئے اور ایک اچھی زندگی ہم اتنا اچھا نہیں گزار سکتے. 8 سال میں ہوتا. کوئی کہیں گا یہ بھی گواہی دے سکتے ہیں میری والدہ کا نکاح جو 18 سال میں ہوا تھا، وہ ایج بڑھ گئی تھی تھوڑی سا ایک زمانے بعد. کوئی کہیں گا 16 سال میں ہوا تھا، ہے نا، یہ گواہی ہے نا. کوئی کہیں گا ہمارے دادا تھے 11 سال 12 سال 13 سال میں نکاح ہوا تھا، ہے نا. تو آپ بس مثالیں ہیں. تو وہ کیسے رہتے تھے مجھے بتائیے، وہ سماج کیسا ان کو لے کے چلتا تھا. سسٹم تھا وہ ایک سماج کا کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے. جب ایک لڑکا اس کا نکاح اگر جلدی کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ تب تک نہیں کماتا ہے تو اس کا پورا خاندان گھر اس کو سپورٹ کرتا تھا. اور اس لیے میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس والد کو ضرور اجر دیں گا جو اپنے بچے کو سماج کی، معاشرے کی برائی سے بچانے کے لیے اس کا نکاح جلدی کرتا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ خرچ بھی وہ اٹھاتا ہے. اس کو اللہ دنیا میں بھی دیں گا اور یقیناً آخرت میں بھی دیں گا. یقیناً دیں گا، کیوں نہیں دیں گا. یہاں تو اسلام لوگوں سے احسان کا حکم دے رہا ہے، اس کا بدلہ دے رہا ہے. تو بچے کے ساتھ احسان کرنے کا بدلہ کیسا نہیں ملیں گا میرے بھائیوں. ہم بولتے ہیں نہیں بچہ نہیں کماتا ہے شادی نہیں کریں گے. تو تم ویسے بھی تو کھلاتے ہو نا، نہیں کماتا. نہیں ایک کو کھلاتے 2 ہو جائیں گے، دوسرا آئیں گا. تو میں پھر کہہ رہا ہوں نا، سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لیجئے، نہ میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، نہ میرے والد نے مجھے کھلایا. اللہ نے میرے والد کو میرے لیے اور میرے بچوں کو مجھے ذریعہ بنایا ہے، صرف ذریعہ بنایا ہے. کھلاتے ہم نہیں. یاد رکھیں ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے والدین مر جاتے ہیں، اگر زلزلے میں چھوٹا بچہ تھا، کیا وہ زندہ نہیں رہتا ہے دنیا میں؟ نہیں رہتا ہے کہ بتائیے، رہتا ہے. تو میرے بھائی رزق اللہ دینے والا ہے، توکل کرے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کرے، ویسا ان کو بنائے. اور اگر کم عمر میں شادی کر دیتے ہیں تو میں کہوں گا خرچ بھی کرے، خرچ بھی کرے. اور ظاہر سی بات ہے جس بچے کی آپ نے اتنی کم عمر میں شادی کی وہ غیرت مند ہوں گا، وہ سمجھدار ہوں گا، وہ خود کچھ کرنے کی صلاحیت رکھیں گا، اور آپ یکسوئی سے فل کانسنٹریشن کے ساتھ وہ جو کام کریں گا. اس لیے کہ اب ڈسٹریکشنز پورے ختم ہیں. ایک بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، پورا ڈسٹریکشنز، آدھا خیالات تو صرف لڑکیوں کی طرف ہی جا رہے ہیں، اس کی میری شادی ہوگی، میں ایسا کروں گا، میں اسے افیئر کر لیتا، یہ میرے ساتھ آگے تو خوشی ہوں گی، میری گرل فرینڈ. یہی ہوتا ہے بھائی ساری بچوں کے ساتھ جو کالج میں جاتے ہیں مجھے پتا ہے، یہی سوچ میں آدھا ان کا وقت جا رہا ہے. اب اس کی شادی ہوگی، اب جہاں جا رہا ہے کوئی ڈسٹریکشن ہی نہیں ہے اس کا، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ذہن کو آدھا بزی رکھ رہی تھی، وہ تو ہی نہیں اس کے ساتھ. اس کی بیوی ہے، وہ شادی شدہ ہے، نہ اس کو کوئی کالج کی لڑکی کو دیکھنا ہے، نہ اس کو راستے پہ کسی کو دیکھنا ہے، نہ بزنس. اس کا ہر جگہ دل لگا ہوا ہے. شام میں جا رہا ہے تو اپنے باتیں ڈسکس کر رہا ہے. اس کو ایک ایسا ساتھی اس کے ساتھ ہے جو ریئل ساتھی. دیکھیے بیویاں ہی ریئل ساتھی ہوتی ہے، شوہر ہی ریئل ساتھی ہوتا ہے. کوئی بہن کوئی بھائی کے ساتھ بھی انسان وہ باتیں نہیں کر سکتا جو بیوی اور شوہر کا. دیکھیے رشتہ ہی ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، ہوا کو فوراً بنا دیا، اکیلے نہیں رکھا ان کو. یہ رشتہ بنا ہی ایسا ہے، پہلے دن سے تو آخر تک رہنے والا ہے، عورت اور مرد کا، جس کو اسلام میاں بیوی کی شکل میں حلال مانتا ہے. بس سمجھ رہے آپ. یقیناً اس والد کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گا، اور وہ بچہ بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کرے گا، اپنے والد کا احسان مند بھی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھی بڑھائیں گا، رزق کو بھی بڑھائیں گا. لیکن میں کن بچوں کی بات کر رہا ہوں؟ جو بچے 15 سال کے ہو لیکن کچھ سمجھ آ جائے. یہاں معاملہ یہ ہے کہ 15 سال بہت کم عمر ہوتی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں ہوتی بچوں کو. کیوں؟ تو ریئل ایجوکیشن سے وہ دور ہے. ریئل ایجوکیشن سے وہ دور ہے. وہ ایجوکیشن ہے جو دین دیتا ہے، جس میں بچہ بہت کم عمری سے سمجھتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، بھاپتا ہے، پرکھتا ہے. بچیاں بھی اسی حال میں ہوتی ہیں. جب 15-20 سال کے ہوتے تب تک تو وہ دنیا کے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. یہاں تو ایسا 40 سال تک کچھ بول پائے، کچھ سمجھ پائے تو بڑی بات ہو جا رہی. لائیے ریئل لائف میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیجیے، میں روک، لیکن ایجوکیشن ان کے ریئل لائف سے کبھی بھی نہیں کاٹنا چاہیے، تاکہ ان کے نکاح جلدی اور سارے معاملات. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس والد کو اجر دیں گا، اور ایسے والد نے اپنے بچے کی مدد بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا، گھر پر نکاح کی بات کرنے پر کہتے ہیں پہلے اچھے سے سیٹ ہو جاؤ، یا ارمان ہے ابھی سونا جمع کرنا ہے، گھر میں کیسے سمجھائیں؟ دیکھیے گھر میں اگر یہ بات کرے کہ نکاح کرو تو گھر والے بولتے ہیں کہ تھوڑا اچھے سے سیٹ ہو جاؤ. مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ اچھے سے سیٹ ہونا کس کو بولیں گے آپ؟ اس کی کیا انٹینسٹی ہوں گی اور کیا لیول آف سیٹ ہوگا؟ جیسے ایک سیمنٹ ہوتا ہے نا، سیمنٹ کی سیٹنگ کی ایک لیول ہوتا ہے، انٹینسٹی ہوتی ہے، اس کا ایک آپ کو رپورٹ ہی ملیں گی
کہ کتنے جو ہے اس کا M15 ہے, M20, M25 اس کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ سیٹ ہونا کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے مجھے. حالت یہ ہے کہ یہاں 30 سال کی عمر ہوگی, آپ کون سی سیٹنگ کی بات کرتے ہیں آپ. ہر آدمی نے ایک معیار بنا دیا اپنی سیٹنگ کا کہ یہاں پہنچوں گا تو میں کر سکتا ہوں, گاڑی ہونا میرے پاس, 2 ویلر ہونا, 4 ویلر ہونا, ایک اچھا گھر ہونا تو میری شادی ہوں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ, صحابیات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کون سی سیٹنگ تھی جس کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دیا کرتے تھے. وہ آدمی جس کے پاس سونے کا ایک چھلا نہیں ہے, چاندی کا ایک چھلا نہیں ہے, ایک رنگ نہیں ہے جو لا کے مہر میں دے, وہ کون سا سیٹ آدمی تھا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا نکاح کر دیا, مجھے بتائیے نا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کون سے دنیا کے اعتبار سے سیٹ تھے جس بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے طے کر دیا, اور پھر انہی سے پیسہ لے کر ان کو وہ سامان دلایا جو گھر میں استعمال کے لیے ضروری ہوتا ہے. شریعت نہیں بتاتا ایسی کوئی سیٹنگ کا, مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی یہ سیٹنگ. یہ سیٹنگ کے چکر میں ان کی پوری سیٹنگ بگڑ جا رہی زندگی کی, یہ آپ کو نہیں سمجھ رہا. لیکن دیر سے شادی, بچے دیر سے, نئی نسل دیر سے کھڑی ہو رہی ہے, یاد رکھیے یہ ریئل ایشو ہے. باپ 70 سال کا اور بچہ ابھی جو ہے 20 سال کا, آپ دیکھیں ریئل نسلیں خراب ہو جاتی. یہ ایسے حالت ہے, 40 سال میں نکاح ہو رہے ہیں, 35 سال میں نکاح ہو رہے ہیں, بچہ ہو کے کھڑے ہونے کے باپ کی عمر تک تو ہو رہا کہ کبھی کبھار باپ دنیا چلا جا رہا. زندگی میں تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن بتا رہا ہوں جلدی نکاح کرنا چاہیے تاکہ اگلی نسلیں جلدی کھڑی ہو. تو یاد رکھیے سیٹ ہونے کا مجھے کوئی پیمانہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پھر ارمان بھی ہے, سونا جمع کرنا ہے, کیسے سمجھائے. اب یہ ارمان, یہ سونے, یہ چاندی, شادی سے اس کا کیا لینا دینا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے نہیں فیض صاحب آپ نے تو ابھی حدیث بولے نا, سونے کی انگوٹھی, چاندی کی انگوٹھی, یہ تو مہر تھا بھائی. مہر کے لیے اگر کوئی لڑکا ہے تو سونے کی انگوٹھی کیا نہیں دے سکتے ہم اس کو, اس کا والد دے دے نا. مہر کوئی ضروری نہیں لڑکا ہی دے, والد دے دے یار, اس کا بھائی دے دے, اس کا پڑوسی دے دے, کوئی مسلمان ادا کر دے, کیا ہوتا ہے اس, کیا ہوتا ہے اس. لیکن وہ آدمی اپنے گھر کا خلاش آدمی تھا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے گھر میں, مطلب وہ غریب انسان تھے, کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. تو میرے بھائی کوئی سیٹنگ اسلام کے مطابق ضروری نہیں ہے. ضرورتیں ہو سکتی ہے کبھی انسان احتیاط کرے یا رکے, ماں بیمار ہے, آپریشن ہو جائے, تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہمارے پاس یہ سونا جمع کرنا, 21 جوڑے جمع کرنا, 4 ویلر کم از کم ہونا, خود کا گھر کم از کم ہونا, یہ لوازمات یاد رکھیے. جب بے دینی ادھر سے آتی تو بے دینی ادھر سے بھی آتی. لڑکوں کی ڈیمانڈ تو لڑکیوں نے بھی ڈیمانڈ ڈالا, لڑکوں نے ڈیمانڈ خوبصورتی یہ ڈالے تو لڑکیوں والوں نے ڈیمانڈ کیا ڈالے, خود کا گھر ہونا, یہ ہونا, یہ ہونا. آپ بھی ڈیمانڈ گرا دیجیے, یہ بھی گرا دیں گے خود بخود. یہ تو دنیاوی ڈیمانڈ جب ادھر سے کریٹ ہوئی تو ادھر سے لڑکی والوں نے, لڑکی اتنی خوبصورت ہونا, تو لڑکی کا باپ پوچھ رہا تمہارا خود کا گھر ہے کیا. سمپل ہے نا, کنڈیشن ادھر سے لاگو ہے تو ادھر سے بھی لاگو. کنڈیشن کو ختم کیجیے, اسلام کو اپنے کنڈیشنز بنائیے, اسلام کے مطابق انشاءاللہ آپ نکاح کریں گے, بابرکت دنیا اور آخرت میں خیر لانے والے ہوں گے. تو میں اسلام کے مطابق کوئی سیٹنگ نہیں دیکھتا ہوں کہ ایسی کوئی خاص سیٹنگ ہو. بس انسان اتنا کمائے کہ اپنے آپ کو کھلا لے, اپنے بیوی کو کھلا لے, جو خود کھائے وہ اسے کھلائے, جو خود پہنے اسے پہنائے, وہ نکاح کر سکتا ہے. بہرحال کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. یہ غیر شرعی لوازمات کے چکر میں لوگ زنا کی اور برائی کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بول نہیں رہا کہ آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. کوشش کریں سیٹنگ کا مراد میں یہ کہوں گا خود کھائے اور اتنا ہو کہ وہ آنے والی کے لیے کچھ تیاری کر سکے انشاءاللہ. باقی تو رزق اللہ دینے والا, آج بھی اور کل بھی. معاملات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سدھارتا چلا جاتا ہے. السلام علیکم. یہ لیڈیز کی طرف سے سوال تھا کہ طلاق شدہ مرد ہو یا بیوہ عورت, تو ان کی نکاح جو ہے زبردستی کی جا سکتی ہے اگر وہ نہ چاہتے ہو, مگر ہم یہ سوچیں کہ ان کی خواہش ہوں گی اور وہ خاموش ہے, تو کیا ان کی شادی, مطلب انہوں نہیں بول رہے مگر پھر بھی ہم بول رہے نہیں کر لو کر کے, تو ایسا کر سکتے کیا؟ ایک اچھا سوال آیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مرد ہے جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور ہم ان کو بول رہے شادی کر لو شادی کر لو, جبکہ ان کے دل سے نہیں. تو کیا یہ درست ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی مرد یا عورت ان کے شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عموماً ہندوستانی ماحول میں اگر کوئی سیکنڈ میرج کرے اسے بہت 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 برا مانا جاتا ہے, اور اگر خاص طور سے اگر عمریں زیادہ ہو تو اور بھی زیادہ برا مانا جاتا ہے, بہت زیادہ برا مانا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں. میں نے ایسا ایک خاندان دیکھا ہوں جن کے ایک شخص نے 70 سال بعد نکاح کیا دوسرا, ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا, اچھی خاصی عمر, بٹ ہی میرڈ, انہوں نے شادی کی, تو ان کے بچوں نے ان کو گھر سے ہکال دیا. کیوں؟ تو ان کی پوتیوں کی شادی ہو گئی تھی اور ان کو بچے تھے, تو بولے اب ہم منہ دکھانے لائق نہیں رہے خاندان میں, ہمارے بڈھے باپ نے شادی کر دیا, مطلب بیٹے کو بچے, بچوں کے بچے تھے, شادی کر لیا, ہکال دیا, لٹرلی ہکال دیا. اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت بھی دی تھی 70 سال کی عمر میں, مال و دولت بھی دیتا, الگ گھر لے لیا, کمانے لگے, کھانے لگے. اب ان کو بچے ہیں وہاں آرام سے رہ رہے ہوں, اب ان کو بھٹک نہیں دیتے کسی کو بھی, بولتے جاؤ اپنی دنیا میں رہو.
آپ کس منہ سے اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو یہ کہیں گے کہ وہ اکیلی رہے, وہ شادی نہ کرے آپ کی وجہ سے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر اس بوجھ سے وہ ڈر کر شادی نہیں کرنے. میں آپ کو بولتا ہوں کہ اتنے بھی دیندار رہیے آپ, کوئی بھی جماعت سے رہیے, آپ کے پڑوس میں خاتون تھی 60 سالہ, شادی کر لی, کیا بولتے آپ؟ ارے یار سمجھا نہیں کیا ان کو؟ تیری عقل مارے گی, تجھے سمجھ میں نہیں بات آج تک. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے آداب زندگی.